بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری مذہبی سوچ کے تشکیلی عناصر بچپن میں سے لے کر نوجوانی تک کیا تھے، اور پھر بعد میں اگلا سفر اس کا جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہوا جب میں علوم اسلامیہ کا طالب علم بنا۔ بلوچستان کی اگر سن 1976 کی میں بات کر رہا ہوں، 76-77 کی، جب میں 77-78 کی، کہ جب میں نے بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ میں داخلہ لیا، تو میری سوچ وہی ایک سادہ لو مسلمان کی تھی، لیکن جو کچھ مجھے معلوم ہونا تھا وہ میں نے پچھلی قسط میں بتا دیا کہ یہ چیزیں مجھے معلوم ہو چکی تھیں، اور ظاہر ہے کہ اسلامیات سے میری دلچسپی، علوم اسلامیہ سے میری دلچسپی فطری بھی تھی۔ تو یہاں مجھے ظاہر ہے کہ ایک وسیع ماحول میسر آیا، وسیع لٹریچر پڑھنے کا موقع ملا، اساتذہ سے حصول علم کا موقع ملا۔ شعبہ علوم اسلامیہ میں اس وقت چونکہ پارٹ ٹائم شام کی کلاسز ہوتی تھی، تو ایک جو صدر شعبہ تھے وہ تو پروفیسر رشید احمد صاحب، ڈائریکٹر کالجز جو تھے، وہ ہمیں کمپیریٹیو ریلیجنس پڑھایا کرتے تھے، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی مذاہب عالم کے نام سے غالباً۔ تو وہ تو کسی خاص سوچ کی نشاندہی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ بہرحال حنفی العقیدہ سنی مسلک مسلمان ہی تھے۔ دوسرے صاحب جو دیوبندی مسلک سے خالصتاً تعلق رکھتے تھے اور مدرسے کا بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، وہ مولانا عبدالرحمن کشمیری صاحب تھے، وہ بھی میرے استاد تھے، جو اب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ پروفیسر رشید کا تو انتقال ہو چکا، عبدالرحمن کشمیری صاحب اب بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، اور وہ ہمیں حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ تیسرے شبیر احمد منصوری صاحب تھے، وہ جماعت اسلامی کے سراپا متحرک اور فعال کارکن تھے، اور اس وقت بھی وہ لاہور میں سید مودودی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان پر جماعت اسلامی کی تعلیمات کا مکمل غلبہ تھا۔ ان کے علاوہ ایک اور شخصیت چودھری محمد شریف صاحب تھے، جو بہت ہی شفیق استاد تھے۔ وہ ہمیں تاریخ اسلام پڑھایا کرتے تھے، لیکن تاریخ اسلام ان کا تعلق کالج سے تھا۔ وہ بڑے حوالے ہمیں انگریز مورخین کے اور دیگر جو معروف مورخ تھے ان کے حوالوں سے ہی وہ ہمیں تاریخ پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح ایک یہاں پر شعبہ اسلامیات، چونکہ ملک شام کی کلاسز تھی، لائبریری کی زیادہ سہولتیں تو میسر نہ تھی، لیکن ہم نے کافی کتابوں کا یہاں مطالعہ کیا، اور ہمیں تھوڑا سا یہ انداز معلوم ہوا کہ دنیا میں دیگر مذاہب بھی ہیں اور ان مذاہب کی تعلیمات کیا ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جناب حدیث کے اندر کتنا لٹریچر موجود ہے، اور حدیث کی اقسام کتنی ہیں، اور حدیث کی روایت کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں پھر ہمارے سامنے کھل کر آتی چلی گئیں۔ کیونکہ شعبہ بظاہر تو لوگ اسلامیات کو بس نماز و روزہ سمجھتے ہیں، اور اس کے مسائل کو، فقہی مسائل پر گفتگو کر لینا، اسی کو دین سمجھا جاتا ہے، لیکن دین بہت وسیع ہے۔ اسلام اور اسلام دیگر مذاہب، ان کا تقابلی مطالعہ، دین کی تشریح اور تعبیر، تفاسیر، یہاں میں نے بہت سی پھر تفاسیر کا بھی مطالعہ کیا، دیگر مفسرین کی اور تمام مفسرین کی، حدیث کی شروح بھی پڑھی، فقہ کے بھی ہم نے تمام جو مکاتب فکر ہیں، ہمارے مسالک ہیں امام ابو حنیفہ کے علاوہ بھی، ان کا بھی مطالعہ ہوا۔ تو ذہن میں ایک وسعت سی آتی گئی، اور میں کبھی اپنے آپ کو مقید نہیں کر سکا کسی خاص مسلک کے حوالے سے، کسی خاص مکتب فکر کے حوالے سے، بلکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ تمام مسالک کا ماخذ ایک ہی ہے۔ اب اگر رائے الگ الگ ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ بات پھر آگے چلی جائے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس شعبہ اسلامیات سے اپنی ڈگری کے بعد پھر تو میں نے پی ایچ ڈی بھی کی، اور شعبہ اسلامیات سے ایز لیکچرر جب منسلک ہوا تو پھر تو ایک علوم اسلامیہ کا ایک سمندر میرے سامنے کھل گیا۔ یعنی کتابوں کا ایک بے بہا ذخیرہ تھا، اتنی کتابیں پڑھ بھی کون سکتا ہے، لیکن میں نے مقدور بھر جتنا مطالعہ میں کر سکتا تھا میں نے مطالعہ کیا۔ عربی بھی پڑھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مکاتب فکر کا بھی مطالعہ کیا جو حنفی مسلک کے علاوہ تھے. تو اس طرح سے ایک مذہبی جو یعنی ذہنی سوچ ہے وہ پروان چڑھی. اور جو مذہبی شدت پسندی تھی، میں نے محسوس کیا کہ دین میں کہیں بھی الدین اليسر، دین آسانی کا نام ہے، نہ کہ مشکل کا. بلکہ اس لیے جب ہم فقہی گہرائیوں میں اترتے ہیں یا کسی ایک مکتب سے صرف ایک مسلک کے حد تک منسلک ہو کر رہ جاتے ہیں تو پھر تنگ نظری پیدا ہوتی ہے. تنگ نظری سے پھر انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، اور انتہا پسندی سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے، اور فرقہ واریت سے شدت پیدا ہوتی ہے، اور وہ تصادم کی کیفیت تک آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بدقسمتی سے مسلمانوں میں جب بھی کوئی انتشار ہوا ہے اس کا سبب، بنیادی سبب یہی مذہبی فرقہ واریت ہی تھی، جس سے اب اس دور میں بھی بدقسمتی سے گزر رہے ہیں. پھر دنیا کو دیکھا، دنیا میں گئے. اب میں امریکہ کا بھی اس میں دورہ ہوا. امریکہ کے دورے پہ الگ سے کسی قسط میں بیان کروں گا، لیکن میں نے وہاں چونکہ ہمارا اب میں گیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ وہاں کی جو ریلیجس ڈائیورسٹی ہے، جو بے شمار مکاتب، وہاں عیسائیت بھی ہے، بلکہ ایک ہی قطار میں آپ چلے جائیں تو آپ کو کئی کلیسا نظر آئیں گے، کئی چرچز نظر آئیں گے، مختلف ان کے فرقے ہیں. عیسائیت کی کم و بیش 10,000 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ ان کے فرقے ہیں. تو وہاں سکھ بھی ہیں، وہاں ہندو بھی ہیں، وہاں مسلم بھی ہیں، وہاں یہودی بھی ہیں، وہاں کرسچنز بھی، سب ہیں، اور سب کے اپنے اپنے فرقے بھی ہیں. تو لیکن وہ کس محبت اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں. محبت ایک یعنی مذہبی اختلاف جو ہے وہ ایک حد سے آگے وہاں نہیں بڑھتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایک مسلک میں رکھ کر دوسروں کو غیر مسلم سمجھنا، یا دوسروں کو مشرک سمجھنا، یا دوسروں کو بدعتی سمجھنا، یا کسی کو نعوذ باللہ گستاخ رسول سمجھنا، یہ شدت ہمارے اندر اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دین کا مطالعہ نہیں کرتے. اور اس کی وجہ سے چنانچہ میں اپنی مذہبی سوچ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کسی ایک مسلک کی حد تک اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایک مسلک میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے مسلک میں برحق ہوگا، میں بھی اپنے مسلک میں برحق ہوں، دوسرا بھی اپنے مسلک میں برحق ہے. اس لیے اپنے مسلک کی حد تک تو ٹھیک ہے بات کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر اجتہادی کیفیت ہے تو آپ تمام مسالک سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے مسلک سے متعلق رہیں، لیکن دوسرے کے مسلک کو غلط نہ سمجھیں، اس کے پاس بھی دلائل موجود ہیں. تو یہ میری مذہبی سوچ ہے. جو میں نے دین کا مطالعہ کیا، جو میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، جو میں نے مذہب کا مطالعہ کیا، اس سے میرے اندر یہ شدت پسندی کم از کم میرے اندر باقی نہیں رہی. اور میں کسی بھی مسلمان کو اس طرح سے نہیں دیکھتا کہ اس کا عقیدہ اگر مجھ سے مختلف ہے تو یہ حق پر نہیں ہے، یہ باطل ہے، یا یہ کوئی خدا نخواستہ مشرک ہے، یا یہ کوئی گستاخ رسول ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، البتہ جن عقائد کو مشترکہ طور پر مسترد کیا گیا ہے وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ مسترد شدہ ہیں، لیکن جو مسالک اپنے دائرہ اسلام میں داخل ہے ان سب سے نرمی، رواداری، محبت، یہ میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اور میں کسی سے بھی نفرت کا قائل نہیں ہوں. تمام انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے حضرت بنی آدم کو ہم نے عزت بخشی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. تو اگر تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو ہمیں بھی عزت کا سلوک سب سے کرنا چاہیے، یکساں، اور سب کو یکساں مواقع ملنے چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کے ساتھ زندہ رہیں. اور ایک صحت مند معاشرہ تبھی پروان چڑھ سکتا ہے جب اس میں مذہبی رواداری، یکجہتی، ایک دوسرے کا احترام، باہمی احترام، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کیا جائے. اور اگر کسی معاشرے میں، ہمارے یہاں بھی منارٹیز رہتی ہیں، اولاً تو منارٹیز کا لفظ بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ تمام مذہب رکھنے والے اسی پاکستان کے شہری ہیں، کوئی اکثریت میں ہے، کوئی اقلیت میں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں. ان کے بھی حقوق ہیں، دین نے انہیں بھی یکساں حقوق دیے ہیں. وہ بھی آزادی سے اپنی عبادت کر سکتے ہیں اور اپنے مسلک کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں. ہمیں ان سے نرمی کا، رواداری کا سلسلہ روا رکھنا چاہیے. یہی آج کا پیغام بھی ہے اور یہی میری مذہبی سوچ کی کیفیت بھی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ویسے میں یہ بتا دوں کہ میں بنیادی طور پر حنفی مسلک
اور دیوبندی عقائد کے مطابق ہی سنی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہی میری اگر آپ کہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر سے تھوڑی بہت اجتہادی طاقت رکھنے کی وجہ سے کچھ چیزوں میں اس فکر کو بھی اختیار کر لیتا ہوں کہ تمام ائمہ کی رائے برحق ہے، کسی میں سے جس چیز کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اسے بھی اپنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔